بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو میدان جنگ سے پہلے ایک اور محاذ گرم ہو جاتا ہے، اور وہ ہے میڈیا کا محاذ۔ اس بار بھی کچھ مختلف نہیں ہے، لیکن اس بار جو سب سے زیادہ موضوع بحث بنا ہے وہ ہے بھارت کے رافیل طیارے۔ بھارت کے رافیل طیاروں کو یوں پیش کیا جا رہا ہے جیسے رافیل میدان جنگ میں ہر چیز کو روند ڈالے گا۔ سوشل میڈیا پر دعوے، خبروں میں بڑھا چڑھا کر باتیں، اور ٹی وی اسکرینوں پر بیٹھے بھارتی تجزیہ کار ایک ہی بات دہرا رہے ہیں: رافیل، رافیل، رافیل۔ لیکن کیا حقیقت بھی اتنی ہی شاندار ہے، یا پھر پردے کے پیچھے ایک ایسی سچائی چھپی ہے جسے بھارتی عوام سے چھپایا جا رہا ہے؟ اب وقت ہے کہ چند غلط فہمیاں ختم کر کے اصل تصویر سامنے لائی جائے۔ دوستو، بھارت نے فرانس سے 36 رافیل لڑاکا طیارے خریدے جو کہ 4.5 جنریشن ملٹی رول فائٹرز ہیں۔ ان میں ایسا ریڈار، اسٹیلتھ ڈیزائن، IRST سسٹم، ہیلمٹ ماؤنٹڈ سائٹس اور خطرناک BVR میزائل جیسے کہ میٹیور اور اسکالپ شامل ہیں۔ یہ تمام خصوصیات یقیناً رافیل کو ایک جدید، تیز اور مہلک پلیٹ فارم بناتی ہے، لیکن اصل طاقت صرف ان فیچرز میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں ہوتی ہے کہ آپ ان سسٹمز پر کس حد تک اختیار رکھتے ہیں۔ رافیل کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ بھارت کو اس طیارے کا سورس کوڈ نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نہ تو ان طیاروں میں اپنی مرضی سے دیسی میزائل نصب کر سکتا ہے، نہ کوئی نیا ریڈار یا وارفیئر سسٹم، اور نہ ہی کوئی میجر اپ ڈیٹ خود سے کر سکتا ہے۔ ہر تکنیکی تبدیلی، ہر سافٹ ویئر اپ گریڈ اور ہر نئے ہتھیار کی اجازت کے لیے بھارت کو فرانس سے رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ صورتحال ایسی ہے جیسے کسی بچے کو مہنگا ترین موبائل دے دیا جائے لیکن اس پر پیرنٹ لاک لگا ہو اور اس کا پاسورڈ صرف والدین کے پاس ہو۔ بھارت کی تاریخ اس حوالے سے بھی واضح ہے کہ آج تک اسے اپنے میراج 2000 طیاروں کا سورس کوڈ تک نہیں ملا، جنہیں 1980 کی دہائی میں حاصل کیا گیا تھا۔ اس کے برعکس پاکستان نے شور کم کیا ہے لیکن تیاری زیادہ کی ہے۔ پاکستان نے فرانس یا روس سے مہنگے معاہدے کرنے کی بجائے خود پر انحصار کرنے کا راستہ اختیار کیا ہے اور چین کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر پروگرام کی بنیاد رکھی۔ آج یہ طیارہ بلاک 3 کی شکل میں جدید ترین ایسا ریڈار، ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے، IRST اور BVR میزائل جیسے کہ PL-15 کے ساتھ فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ان طیاروں پر مکمل اختیار رکھتا ہے، چاہے وہ ان میں نئی جنگی ٹیکنالوجی شامل کرنا ہو، میزائل سسٹمز اپ گریڈ کرنے ہو، یا مکمل نیویگیشن وارفیئر سسٹم اپ ڈیٹ کرنے ہو۔ پاکستان کو کسی بیرونی منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر کے میدان میں نمایاں ترقی کی ہے۔ جنگ اب صرف میزائل اور بندوق کی نہیں بلکہ ریڈار جیمنگ، ڈسیپشن، سگنل انٹرسیپشن اور الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز کی ہے۔ پاکستان نے اس شعبے میں جدید سسٹمز تیار کیے ہیں جو دشمن کے جدید ترین طیاروں بشمول رافیل کو ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امبالہ بیس سے اڑنے والے چند رافیل طیارے جب پاکستانی فضائی حدود کے قریب آئے تو پاکستان نے ان کے ریڈار جام کر دیے، جس پر وہ واپس سری نگر بیس کی طرف لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اگرچہ اس کی فوجی سطح پر باقاعدہ تصدیق موجود نہیں ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی سطح پر یہ بالکل ممکن ہے اور پاکستان کے پاس اس کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ رافیل ایک مہنگا، خوبصورت اور جدید طیارہ ضرور ہے، مگر ایک طیارہ اس وقت تک طاقت نہیں بن سکتا جب تک اس پر مکمل اختیار نہ ہو۔ بھارت کے پاس نہ اختیار ہے نہ آزادی، وہ ہر وقت فرانس کا مرہون منت رہے گا۔ اس کے برعکس پاکستان نے تھوڑے وسائل کے باوجود ایک ایسا دفاعی نظام کھڑا کیا ہے جو خود مختار، مؤثر اور قابل بھروسہ ہے، اور ان دفاعی نظاموں میں پاکستان الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کی ایک مضبوط دیوار بنا چکا ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر ایک ایسا شعبہ ہے جو روایتی جنگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ خاموش، پیچیدہ اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اس میں دشمن کے ریڈارز، کمیونیکیشن، نیویگیشن اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کو مفلوج کر کے بڑھتری حاصل کی جاتی ہے۔ پاکستان نے پچھلے کچھ سالوں میں خاموشی کے ساتھ اس میدان میں نہ صرف قدم رکھا ہے بلکہ حیرت انگیز حد تک ترقی بھی کی ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے تفصیلات اکثر خفیہ رکھی جاتی ہیں، تاہم کچھ تصدیق شدہ اور کچھ مضبوط افواہوں پر مبنی معلومات آج ہمیں ایک واضح تصویر دیتی ہیں کہ پاکستان اب الیکٹرانک جنگ میں ایک قابل ذکر قوت بن چکا ہے۔ پاکستان کے پاس جو ایکوپمنٹ اور سسٹم اس وقت الیکٹرانک وارفیئر کے لیے جانے جاتے ہیں، ان میں سب سے نمایاں ZD کے AWACS طیارے ہیں جو چین سے حاصل کیے گئے ہیں۔ یہ طیارے نہ صرف دشمن کی فضائی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھ سکتے ہیں
بلکہ اس میں نصب جدید ریڈار اور سگنل پروسیسنگ سسٹمز کی مدد سے دشمن کی کمیونیکیشن اور ریڈار فریکوینسیز کو جام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے سویڈن سے خریدے گئے ساب 2000 طیارے بھی اپنی فلیٹ میں شامل کیے ہیں، جن میں جدید ایسا ریڈار کے ساتھ ساتھ محدود مگر مؤثر الیکٹرانک سپورٹ میجر سسٹم بھی موجود ہے۔ ان دونوں طیاروں کے علاوہ پاکستان نے زمینی اور موبائل الیکٹرانک وارفیئر اسٹیشنز بھی تیار کیے ہیں، جو سرحدی علاقوں میں دشمن کی نقل و حرکت، ریڈار سگنلز اور کمیونیکیشن سسٹمز پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ ان اسٹیشنز میں سگنل انٹرسیپشن، ریکارڈنگ، انالیسز اور ریڈار جیمنگ جیسے فیچرز موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان سسٹم کی جن کے بارے میں افواہیں ہیں کہ پاکستان نے خفیہ طور پر چین سے حاصل کی ہیں۔ ان میں ایک نمایاں نام سائلنٹ ہنٹر لیزر سسٹم کا ہے، جو کہ ایک گراؤنڈ بیسڈ ڈائریکٹڈ انرجی ویپن سسٹم ہے، جسے کم اونچائی پر پرواز کرنے والے یو اے ویز یا دشمن کے الیکٹرانک آلات کو خاموشی سے تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ چین نے اس سسٹم کو برآمد کرنے کی اجازت محدود رکھی ہے، لیکن متعدد رپورٹس کے مطابق پاکستان نے اسے محدود تعداد میں حاصل کیا ہے اور اس کے بعض اجزاء مقامی الیکٹرانک وارفیئر یونٹس میں ضم کیے گئے ہیں۔ اس طرح ایک اور جدید سسٹم جو مبینہ طور پر پاکستان کو حاصل ہے وہ ہے DWL-002 پیسف ریڈار سسٹم، جو چین کی CETC کمپنی نے تیار کی ہے۔ یہ ایک غیر روایتی ریڈار سسٹم ہے جو دشمن کے ریڈار یا طیاروں کی جانب سے خارج ہونے والی فریکوینسیز کو سن کر ان کی موجودگی اور سمت کا اندازہ لگا لیتا ہے، بغیر خود کوئی سگنل خارج کیے۔ اس کی مدد سے دشمن کے اسٹیلتھ طیاروں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور دشمن کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کی موجودگی کا سراغ لگایا جا چکا ہے۔ پاکستان نے چینی JY-27A نامی VHF بیسڈ ایسا ریڈار سسٹم بھی حاصل کیا ہے جو 500 کلومیٹر سے زائد فاصلے تک اسٹیلتھ طیاروں کو بھی ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ریڈار کو عام طور پر ایڈوانسڈ الیکٹرانک وارفیئر آپریشنز میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف دشمن کے طیاروں کو ٹریک کرتا ہے بلکہ ان کی فریکوینسی انٹیلیجنس بھی فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کی الیکٹرانک وارفیئر ترقی میں ایک بڑا عنصر چینی فضائیہ کے ساتھ مسلسل اشتراک اور مشقیں ہیں، اور ان مشقوں میں پاکستانی فضائیہ نے چینی سسٹمز کو قریب سے جانچا ہے اور انہی بنیادوں پر اپنے مقامی الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کی ترقی کا آغاز کیا ہے۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور نیسپاک جیسے ادارے بھی اس میدان میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان نے چین سے ٹائپ 928D پیٹرول بوٹس میں استعمال ہونے والے کم فاصلے والے الیکٹرانک وارفیئر اور کمیونیکیشن انٹرسیپشن ماڈیولز حاصل کیے ہیں، جو خاص طور پر بحری حدود میں دشمن کی کمیونیکیشن نیٹ ورک کو مانیٹر کرنے اور اسے جیم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب جب ہم ساری تصویر کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان نہ صرف اپنے طیاروں کو جدید الیکٹرانک وارفیئر پوڈز سے لیس کیا ہے، بلکہ زمینی، فضائی اور ممکنہ طور پر بحری الیکٹرانک وارفیئر یونٹس بھی ترتیب دی ہیں۔ پاکستان کے JF-17 بلاک 3 اور F-16 طیارے اب ایسے الیکٹرانک وارفیئر پوڈز استعمال کر رہے ہیں جو چین سے حاصل شدہ یا پاکستانی ساختہ ہیں، جن کی مدد سے نہ صرف دشمن کے ریڈار جیم کیے جا سکتے ہیں بلکہ BVR میزائلز کی فائرنگ گائیڈنس کو بھی متاثر کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ سرکاری سطح پر ان میں سے اکثر سسٹمز کی موجودگی یا تفصیل کی تصدیق نہیں کی جاتی، مگر زمینی حقائق، مشقوں کے مناظر اور بعض رپورٹس یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اب صرف ایک دفاعی ملک نہیں رہا بلکہ الیکٹرانک وارفیئر کے میدان میں ایک خاموش طاقت بن چکا ہے، جو جنگ کے بغیر دشمن کے نظام کو اندھا اور بہرا کر سکتا ہے۔ یہی وہ خاموش طاقت ہے جو آنے والے وقتوں میں جنگوں کے انداز کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دے گی۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ جب دشمن آپ کے خلاف محاذ گرم کر رہا ہو، تب بھی اپنے ہی کچھ لوگ اپنے ملک کی افواج، اداروں اور ٹیکنالوجی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کبھی سیاسی مخالفت کی بنیاد پر، کبھی ذاتی ایجنڈے کے تحت۔ انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وقت تنقید کا نہیں، اتحاد کا ہے۔ دشمن کو شکست دینے کے لیے صرف ہتھیار نہیں بلکہ ایک متحد قوم درکار ہوتی ہے، اور اگر کسی کو اب بھی شک ہے کہ یہ سب باتیں محض جذباتی نعرے ہیں تو وہ خود بین الاقوامی دفاعی رپورٹس، میڈیا کوریج اور مختلف معتبر اداروں کی شائع کردہ خبریں گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں۔ وہاں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے کس قدر منظم انداز میں اپنی فضائی دفاعی صلاحیت کو بہتر بنایا ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے جسے کل تک کمزور سمجھا جاتا تھا اور آج وہ ایک ایسا چیلنج بن چکا ہے جس سے دشمن نظریں چرانے پر مجبور ہے۔ رافیل ہو یا کوئی اور، اگر اس کے سامنے ایک منظم، جدید اور خود مختار دفاعی لائن کھڑی ہو تو وہ صرف ایک شور بن کر رہ جاتا ہے۔ قوموں کی طاقت صرف اسلحے میں نہیں ہوتی، ان کے جذبے، اتحاد
اور خود اعتمادی میں ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آج پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر قوت بناتی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔